السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انمول سچ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام میں روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے، جس کا مطلب ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے خود کو روکے رکھنا اور دیگر تمام ایسی حرکات سے خود کو روکنا جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ روزے تمام انبیاء کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد 10 شعبان 2 ہجری کو روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں۔ روزہ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور مقیم آدمی پر فرض کیا گیا ہے، مگر مسافر اور بیمار پر فرض نہیں ہے۔ انہیں صحت اور سفر کے بعد روزے پورے کرنے کا حکم ہے۔ نماز اگر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے تو روزہ سال میں 1 دفعہ مکمل غلامی کی مشق ہے کہ اس دوران انسان نہ تو اپنی مرضی سے سو سکتا ہے، نہ جاگتا ہے، نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، بلکہ اللہ کی مرضی سے سوتا، جاگتا اور کھاتا پیتا ہے۔ قرآن مجید میں روزے کا مقصد بتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ روزہ تقوی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ روزے کی حالت میں انسان چھپ کر کوئی بھی چیز نہیں کھا پی سکتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ اسے ہر لمحہ ب لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی نافرمانی کی تو اللہ اسے سزا دے گا۔ پورا 1 مہینہ یہ مشق کروائی جاتی ہے تاکہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہر وقت دیکھنے کا یقین پیدا ہو جائے اور پورا سال وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ روزے سے بھوک پیاس کے علاوہ ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روزے کا مقصد تو اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے۔ اگر اللہ سے ڈر کر آدمی غلط کام نہ چھوڑے تو محض بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کروایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش اور اس کی گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا یا اس سے زیادہ رکھا ہے، لیکن روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ تو خاص میرے لیے ہے، اس کا اجر میں اپنی مرضی سے جس قدر چاہوں دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، ایک روزے دار کی جب وہ افطار کرتے ہوئے دعا کرے، دوسرے عادل بادشاہ کی اور تیسرے مظلوم کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روزہ اور قرآن مجید دونوں مسلمان کی سفارش اللہ تعالیٰ سے کریں گے۔ روزہ اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس بندے کو میں نے کھانے پینے اور جنسی خواہش پوری کرنے سے روک رکھا ہے، میری شفاعت قبول فرمائیں۔ اللہ روزے کی شفاعت قبول فرمائیں گے۔ روزہ انسان کو بے شمار بیماریوں سے بچاتا ہے۔ انسان جب بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو اسے دوسروں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہوتا ہے، جس کے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور نادروں کی ہمدردی کا احساس ہوتا ہے، جس سے دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور نادروں کی مدد کا احساس ہوتا ہے۔ پورے عالم اسلام میں ماہ رمضان کے اندر روزے کی عبادت میں مسلمانوں کا مصروف ہونا پورے عالم اسلام کے ایک ہونے کا تصور پیدا کر دیتا ہے۔ ایک ہی دن روزہ، ایک ہی دن عید اور ایک ہی دن نماز و تراویح کا ماحول مسلمانوں کے اندر باہمی محبت و اتحاد کا جنم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے، جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور اسی واضح تعلیم پر مشتمل ہے، جو براہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا راز کھولنے والی ہے۔ لہٰذا اب اس سے جو شخص اس مہینے کو پائے، اس کو لازم ہے کہ اسے پورے مہینے کے روزے رکھے۔ قرآن مجید اللہ کا مقدس کلام ہے جو رمضان میں نازل ہوا، اس لیے رمضان کا مہینہ مقدس ہو گیا۔ جس رات قرآن مجید نازل ہوا وہ رات رمضان کی تمام راتوں سے افضل یعنی لیلۃ القدر بن گئی، لیکن اس کتاب سے وہی فرد برکات حاصل کر سکتا ہے جو متقی ہو، کیونکہ یہ صرف متقی لوگوں کو ہی ہدایت دیتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں تاکہ لوگ روزے رکھیں، ان میں تقویٰ پیدا ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم سب میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ مسلمان ہر سال رمضان میں قرآن کو بار بار اور بہت زیادہ پڑھ کر نزول قرآن کی یاد مناتے ہیں اور قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اہل پاکستان کے لیے رمضان اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ پاکستان ماہ رمضان کی 27 تاریخ کو مروز وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، یعنی ہم نے اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ایک خطہ حاصل کیا تھا۔ جب تک پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے جدوجہد جاری رکھنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہاں تک تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔